اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, let us today take your business studies. It is business studies of class 12th, and in business studies let us take the third chapter, that is management and business environment. Dear students, first let us know that what is environment. Environment means, in routine way we say that all the things that surround us and that have an impact on our life constitute environment. environment کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں اور جن کا اثر ہم پہ ہوتا ہے، ان سے ہمارا environment بن جاتا ہے. Same is the case with the business environment. We can say that the sum total of all external forces، یعنی مجموعہ جو ہے ٹوٹل جو ہے تمام فورسز جو باہری ہوتے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز، یعنی تمام فیکٹرز جو بزنس کے باہر ہوتے ہیں، اینڈ فورسز فیکٹرز اینڈ فورسز دیٹ انفلوئنس دا فنکشننگ آف اے بزنس بزنس انٹرپرائز، جو کہ اپنا اثر ڈالتی ہیں ایک بزنس یونٹ کے کام پر. وہ تمام چیزیں، وہ تمام فورسز، وہ تمام فیکٹرز، وہ تمام رکن، وہ تمام طاقتیں جو کہ ایک بزنس کے باہر ہوتی ہیں اور جن کا اثر ایک بزنس یونٹ کے کام پہ ہوتا ہے. Business environment can be defined as a sum total of all external forces and factors that influence the functioning of a business enterprise. These factors, which are outside the business unit or the enterprise, they can be social. وہ سماجی ہو سکتے ہیں، لوگ ہو سکتے ہیں، اکنومیکل اقتصادی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی ہو سکتے ہیں، لیگل قوانینی ہو سکتے ہیں، اینڈ ٹیکنالوجیکل، اور ہماری جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں، جو ڈفرینٹ گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایپریٹس استعمال کرتے ہیں، یا فائنانشیل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، وہ ہمارا بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ ضروری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام فورسز جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل فورسز ہوتے ہیں اور جن کا اثر ہماری بزنس پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. جیسے لوگ جو ہیں ہماری یونٹ کے باہر، ہمارا کنٹرول ان پہ نہیں ہوتا ہے. فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے. وی ہیو ناٹ اینی ٹائپ آف کنٹرول آن دیز ایکسٹرنل تھنگس. So we have to, if we want to continue our business smoothly, we have to be in contact with all these things. From time to time, we have to see what are the rules and regulations that we have to follow, what are the different changes in the government policies, what are the tastes and fashions of the people. So we have to follow them because they constitute our business environment. And we, as the owners of the business environment, or we as entrepreneurs, we have to get some of the things from the society and we have to constitute these things into a product. کیونکہ ہم لوگوں کے ہی چیزیں بناتے ہیں اور ہم لوگوں ہی کی مدد سے ان چیزوں کو بناتے ہیں. So every person, every enterprise, every entrepreneur, he has to work under this business environment. Now let us know that what are the characteristics of a business environment. یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ بزنس انوائرمنٹ کو بناتی ہیں. فرسٹ ان میں سے ہے ٹوٹلٹی آف ایکسٹرنل فورسز. یعنی اس میں کیا ہے ٹوٹلٹی آف ایکسٹرنل فورسز. اس میں کیا ہے کہ بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ سم ٹوٹل ہے، وہ مجموعہ ہے. دیٹ از دا سم ٹوٹل آف all the external forces. یعنی اس میں ایک چیز نہیں ہوتی ہے، جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہماری رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہمیں فالو کرنی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز مشخص کی جاتی ہیں، اپوائنٹ کی جاتی ہیں، یا یہ جو ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں یا اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو دیز تھنگس دے آر
to be followed by every business unit, as all these things constitute the external environment for a business unit. So totality of external forces, it is the first characteristic of business environment. Second is specific and general forces. These business environment, it has both specific and general forces. For example, specific forces can be customers, competitors, investors, which directly affect on our business, these business activities on daily basis. They are day to day. We have to deal with them daily. Whereas the general forces refer to social, political, legal, technological, and other forces, because we are indirect. We have to deal with them indirectly. We have not to deal with them daily. They can, at sometimes there can be change in political, legal, technological, or social forces. So some of these are specific and some are general. Third is interrelatedness. Interrelatedness. So these elements which constitute our business environment, they are closely related to each other. For example, it has, when there is increase in demand for products like tea, we have to deal with it. We have to handle it. We have to deal with it very technically. If demand of products like diet, colas, fat-free cooking oil, sugar-free products, due to increase in awareness of good health among the consumers, यानी इन चीज़ों की कीमत में कभी इनकी डिमांड में कभी इजाफा भी होता है, क्योंकि लोग जब इन चीज़ों से इन चीज़ों की तरफ माइल्स दे गेट inclined towards all these things, and with the result demand increases. So there is an interrelatedness between the demand and the supply, or the price and the demand. So all the things, they are interrelated in business environment. It is third characteristic. Fourth is dynamic nature. This business environment, it is dynamic in nature. Keeps on changing. It goes on change. Daily it changes. For example, change in government policies, change in tastes, change of customer, change in technology. Such changes could be triggered by internal or external forces. ये चीज़ें जो हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट को बनाती हैं, उन चीज़ों की वजह से ये जो हैं, these things change. Taste, choice of consumers, government policies. Fifth is uncertainty. So when we talk of business environment, it is outside our business unit. We have no control over them. So there is uncertainty. Nothing is certain, because they are related to the future of this business unit, and future is uncertain. So uncertainty is another characteristic of our business environment, because we are not certain about the things, that when our technology will get changed, when the fashion would get changed. So there is uncertainty about them. Six is complexity. So this business environment, it is complex. It is a complex phenomena. The things cannot be clear. It is difficult to know exactly the relative influence of a particular force. जैसे कोई भी फोर्स जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाती है, उसको समझना बड़ा पेचीदा काम है. ये सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, they are very much complex. We cannot understand them, and while we cannot take the decisions in advance. So all these factors are related to one another, and so what it becomes complex for an enterprise, an entrepreneur, a business unit. And then last, it is relativity. In this business environment, there are so many regions, and this why in with which this enterprise entrepreneur he has to deal with all these things. For example, technology in Japan, it differs from that in India, or say Pakistan, China, etc. So when there is a relativity in these, because if there is technological change in Japan, it will certainly affect us, because we have to compete others. We have to abide, we have to take the latest technology in our business unit.
here is there is a multinational enterprise. We have to activate these things. We have to get a change in our business unit. We have to follow the policies of the government. So there is a relativity in these things. So these are 7 characteristics of business environment. So this is enough for the day. I think you would have got it, that what is business environment and what are the characteristics of a business environment. Thanks.